اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعدل قامت السماوات والارض۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بحث ہو رہی ہے عدل خداوندی کے حوالے سے۔ گزشتہ پروگرام میں 2 سوال ہم نے مطرح کیے تھے اور ان 2 سوالوں کا جواب کسی حد تک آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج بھی 2 سوال ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں جو عمومی طور پہ ذہن میں آ سکتے ہیں یا جن پہ تقیہ کرتے ہوئے عدل خداوندی پہ بسا اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی استعداد مختلف کیوں رکھی ہے؟ مختلف افراد میں صلاحیتیں مختلف ہیں۔ ایک بندہ بڑے اعلیٰ مرتبے اور منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور ایک بندے کی استعداد ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کسی اعلیٰ مطلب، کسی اعلیٰ مرتبے، کسی اعلیٰ درجے پہ پہنچ پائے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ مستقل طور پہ مزدوری کرتا رہتا ہے اور ساری زندگی مزدوری میں ہی گزار دیتا ہے، جبکہ دوسرا انسان کبھی کوئی کسی منصب پہ فائز ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی فرض کرے صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، تو یہ استعداد کہ ایک بندہ بالکل آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، وہ مزدور سے مزدور تک ہی رہا، اور ایک بندہ جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش و کاوش کرنے کے بعد یا اس کو ماحول ایسا مل گیا کہ وہ وزیر اعظم بن گیا، وہ صدر بن گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو لوگوں میں استعداد مختلف رکھی ہے، تو کیا یہ عدل خداوندی کے خلاف نہیں کہ وہ بندہ جس کی استعداد کم ہے، جس کی صلاحیت کم ہے، وہ اس جگہ پہ پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جس جگہ پہ دوسرا پہنچ گیا ہے؟ تو کیا اللہ رب العزت کو سب کی استعداد اور سب کی صلاحیت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں رکھنی چاہیے تھی؟ کیا یہ عدل کے خلاف نہیں کہ ایک کو صلاحیت زیادہ دے دی اور ایک کو صلاحیت کم دے دی؟ سوال یہ، اور اس کے جواب کے طور پہ ہم یہ عرض کریں گے کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے یا کرتے ہیں، وہ ایک اور زاویہ، ایک اور پہلو جو ہے اس سے اصلاً پہلو تہی کر رہے ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ذوق، اگر صلاحیت، اگر استعداد سب کسی کی ایک جیسی ہوتی تو یہ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ نظام کہ جو اجتماعی نظام ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کو فطرتاً پیدا بھی کیا گیا ہے مدنی بالطبع، وہ گویا اس طرح سے خلق کیا گیا ہے کہ وہ تنہا زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان اگر چاہے کہ میں تنہا معاشرے سے کٹ کے بالکل جداگانہ زندگی گزاروں تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ فرض کریں کہ ایک انسان ایسا انسان ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بھی اور انسان نہیں اور اس کے پاس کسی اور تک رابطہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ اب ایسے انسان کے بارے میں آپ سوچیں کہ وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ وہ اپنے کپڑے کہاں سے بنوائے گا؟
وہ اپنا جوتا کہاں سے بنوائے گا، وہ اپنے بال کیسے کٹوائے گا، وہ اپنی زندگی کے باقی امور جو ہیں ان کو کیسے کرے گا؟ نہیں ہو سکتا، چونکہ انسان کی تخلیق ہی اس اعتبار سے ہے کہ اس نے افراد بشر کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اس نے دوسرے انسانوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ زندگی گزارنا ہے۔ نفسیات کے ماہرین اس بات کو کہتے ہیں، ہر انسان کو مختلف استعداد دی گئی ہے، مختلف صلاحیت جو ہے وہ دی گئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی استعداد اور صلاحیت جو اس کے پاس ہے، اس استعداد اور اس صلاحیت کو وہ پوری طرح سے بروئے کار لاتا ہے یا نہیں، وہ اس کی صحیح سمت دیتا ہے یا نہیں، وہ جو صلاحیت اس میں ہے، جو ذوق اس میں ہے، جو ایک استعداد اس میں موجود ہے، کیا اس کو بھی وہ بروئے کار لاتا ہے؟ کیا اس کو بھی وہ استعمال کرتا ہے؟ کیا اس کو صحیح رخ دیتا ہے؟ اس کو صحیح سمت دیتا ہے؟ اگر کوئی انسان یہ استعداد کا فرق انسانوں کی اہمیت کو کم یا زیادہ نہیں کرتا، اگر جو جس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، جو جس کام سے اس کا تعلق ہے، جو جس فن میں ماہر ہے یا فن میں کام کر رہا ہے، جو جس ناحیے سے، جس زاویے سے کام کر رہا ہے، اگر وہ اسی زاویے میں، اسی جہت میں، اسی راستے پہ اپنی پوری محنت و زحمت کو لگا دیتا ہے اور پھر صحیح طور پہ نتائج تک پہنچتا جاتا ہے، تو یقیناً یہ بندہ اپنے اس کام میں اپنے مدارج کو طے کر لے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کی قیمت جو ہے وہ پیشوں کے اعتبار سے نہیں ہے کہ فلاں کا پیشہ یہ ہے تو اب یہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا، فلاں کا کام یہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہو جائے گا۔ حتیٰ یہاں تک میں کہوں کہ اگر کوئی صاحب علم بھی ہے اور وہ علم میں ترقی کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے علم پہ اگر وہ عمل نہیں کرتا، اگر وہ عالم باصطلاح اسلامی علوم کا بھی اگر عالم ہے، لیکن وہ اپنے عملی زندگی میں ان اسلامی علوم کی جو کہ اس نے پڑھے ہیں، وہ چیزیں کہ جن کو وہ جانتا ہے، وہ احادیث قرآن حکیم اور وہ شرعی اور اخلاقی امور جو اسے دین نے سکھائے ہیں، اگر ان کے مطابق عمل نہیں کرتا اور ویسے اس کے پاس علم ہے، تو ظاہر ہے کہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ معصوم کا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ جو شخص جو ہے وہ علم رکھتا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کمان کے بغیر جو ہے وہ تیر رکھتا ہو۔ لہٰذا اصل بات کسی پیشے سے تعلق رکھنا، کسی کام سے تعلق رکھنا، اس کی وجہ سے نہ اہمیت بڑھتی ہے نہ اس کی وجہ سے اہمیت کم ہوتی ہے، بلکہ جو پیشہ اس کا ہے اس پیشے میں رہتے ہوئے اپنی پوری صلاحیتوں کو وہ استعمال کرتا ہے اور پوری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کے حکم کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے، یعنی جو واجبات اس کے ذمہ ہیں ان واجبات کو ادا کرتا ہے، جو محرمات جو ہیں اس پہ گویا حرام ہیں ان سے وہ بچتا ہے، یعنی حرام چیزوں سے بچتا ہے، واجب کام جو ہیں ان کو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا شعبہ ہے، جو اس کا پیشہ ہے، جو اس کا کام ہے، اس میں اپنے علم کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی اپنے علم کے مخالف عمل نہیں کرتا۔ جو اس کا نظریہ اور سوچ بن گیا ہے، اس نظریے اور سوچ کے عین مطابق اگر وہ عمل کرتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا۔ ایک بہت بڑے منصب پہ ہے، بہت اعلیٰ درجے پہ ہے، بہت بڑا اس کے پاس عہدہ موجود ہے، لیکن وہ عہدے کے موجود ہونے کے باوجود
اگر حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا، نہ حلال کا خیال رکھتا ہے نہ حرام کا خیال رکھتا ہے، تو وہ کتنے ہی اہم عہدے پہ فائز کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور اس کا تقرب نہیں ہو سکتا۔ وہ دور عن اللہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے دور تو ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک انتہائی غریب آدمی جو شعبے کے اعتبار سے جس کا پیشہ بہت حقیر جو ہے وہ گردانا جاتا ہے، لیکن اگر وہ حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے اور شریعت اسلامیہ جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے، تو وہ زیادہ مقرب الہی ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بہت بڑے منصب پہ فائز ہو کے جو ہے وہ حلال و حرام کی پرواہ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ ایک بات اور آپ کی خدمت عالیہ میں یہیں پہ عرض کی جائے کہ یہ جو پیشے، یہ جو کام، یہ جو شغل کے اعتبار سے بڑا یا چھوٹا تصور کر لیا جاتا ہے، یہ ہمارا تصور ہے، یہ الہی تصور نہیں ہے۔ الہی تصور یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں صاحب عزت وہی ہے کہ جو متقی زیادہ ہے، یعنی صاحب تقوی۔ اگر وہ حقیر پیشے والا ہے تو اگر وہ جو ہے وہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محترم ہے، اللہ کے نزدیک اس کی عزت و احترام ہے، اور اگر وہ بہت بڑے منصب پہ فائز ہے لیکن تقوی الہی کو اختیار نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس معیار کو سمجھ لیں کہ معیار بڑے یا چھوٹے ہونے کا وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے تصور کر لیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشہ چھوٹا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا منصب بڑا ہے، اس کا کام جو ہے وہ بڑا ہے، وہ فیکٹری اونر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، تو یہ جتنے بھی فرض کریں کہ معیارات بنائے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں یہ معیار نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے نزدیک معیار جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی الہی اختیار کرے گا تو یقینی طور پہ وہ مقرب الہی قرار پائے گا، اور اگر تقوی الہی قرار اس میں نہیں ہے تو یقیناً وہ مقرب الہی قرار نہیں پا سکتا۔ لیکن انسان چونکہ اجتماعی بطب ہے، انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو استعداد مختلف دی تاکہ یہ نظام کائنات چل سکے۔ یہ نظام کائنات چلتا ہی نہ اگر لوگوں کی استعداد جو ہے وہ ایک جیسی ہو جاتی۔ اس بات کو سرکار حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بڑے بہترین انداز سے ارشاد فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لا یزال الناس بخیر ما تفاوتوا فاذا استووا حلقوا۔ اللہ اکبر۔ سرکار حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، ہمیشہ ان میں اچھائی ہی اچھائی ہوگی جبکہ ان کی استعدادیں مختلف رہیں گی۔ جب برابر ہو جائیں تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر ہر بندہ یہی چاہے کہ میں صدر بن جاؤں، اگر ہر بندہ یہی چاہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، اگر ہر بندہ یہی چاہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، اگر ہر بندہ یہی چاہے کہ میں انجینئر بن جاؤں، یعنی ایک ہی منصب کو سب چاہنے لگیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس منصب کے حصول کے لیے وہ آپس میں لڑیں گے۔ اس وقت بھی آپ دنیا پہ دیکھیں، حکومتوں میں دیکھیں، بہت زیادہ اختلافات کی بنیاد یہی ایک ہی منصب کے لیے کئی لوگوں کا لڑنا ہے، کئی لوگوں کا اس منصب کے حصول کے لیے کوشش و کاوش کرنا، اور پھر وہ کوشش و کاوش بھی اخلاقی حدود سے باہر ہو کے کرنا۔ آپ دیکھیے دنیا کے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے پہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کبھی کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہہ رہا ہو، حتیٰ بعض اوقات وہ علماء کہ جو بنام علماء سیاست کرتے ہیں وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ ان پہ مختلف قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات وہ چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں اور بسا اوقات وہ چیزیں ان میں نہیں پائی جاتی۔ علم و فضل کے اعتبار سے وہ بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن جب لوگوں کے اعتراضات جو ہیں وہ ان پہ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات ان پہ لگتے ہیں، تو وہ عزت سادات جو ہے
ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، یعنی جو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے عزت و احترام ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں سرکار حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اگر لوگوں کی استعدادیں جو ہیں وہ ایک جیسی ہو جاتی تو ہلاک ہو جاتے، یعنی ختم ہو جاتے۔ یہ لوگوں کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نظام ہستی قائم ہی تب ہے کہ اگر اس میں استعدادیں جو ہیں وہ مختلف رکھی جائیں اور مختلف ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے استعدادوں کو مختلف رکھا تاکہ نظام ہستی جو ہے وہ چلتا رہے، یہ عدل خداوندی کے خلاف نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو فقر و فاقہ میں رکھا اور بعض لوگوں کو مالدار بنا دیا۔ کیا بعض لوگوں کا امیر ہونا اور بعض لوگوں کا غریب ہونا یہ عدل خداوندی کے خلاف نہیں ہے؟ کہ بعض لوگوں کو تو اتنا دیا کہ جناب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے جن کو جو ہے وہ زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے درماندہ کائنات ہیں، جو بیچارے اس طرح ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھوکوں مر رہے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے مال میں اضافہ در اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ عدل خداوندی کے خلاف نہیں کہ کسی کو تو زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دیا، کوئی جو ہے وہ فقیر ہے اور کوئی جو ہے وہ امیر ہے؟ تو کیا یہ عدل خداوندی کے خلاف نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب سوال ہوا تو اس سوال کے جواب کے لیے بھی ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کریں گے کہ یہ اللہ رب العزت رازق ہے، شاید ہم اس کا معنی پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے۔ اگر اللہ کے رازق ہونے کو ہم پوری طرح سے سمجھ جاتے تو اس طرح کا اعتراض ہمارے ذہنوں میں آتا ہی نہ۔ اللہ کے رازق ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ ہر کسی کو رزق جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہے کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو۔ یہ معنی رازق ہونے کا نہیں ہے، بلکہ رازق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں تلاش رزق کی ایک استعداد رکھی ہے، اور یہ طبیعت، یہ کائنات جو ہے اس میں رزق رکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ اس کائنات میں رزق جو ہے وہ موجود ہے انسان کے لیے، اور انسان میں استعداد رکھ دی ہے، اب اس بندے کا کام ہے کہ یہ کوشش و کاوش کرے اور اس طبیعت سے، اس کائنات سے اپنے حصے کا رزق جو ہے اس کو حاصل کرے۔ یہ رزق کا حاصل کرنا منحصر ہے کوشش پہ۔ اللہ نے ہر بندے میں ایک قوت و طاقت رکھی ہے، کائنات میں اس کے لیے اسباب جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں۔ اب وہ کوشش کرے، جتنا کوئی اپنے لیے رزق کے اسباب بہتر طریقے سے فراہم کر لیتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو وہ رزق جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پہ رک کے یہ عرض کرنا بھی ضروری خیال کروں گا کہ جتنا ناتواں ہوتا ہے، جتنا ضعیف ہوتا ہے، اس کے لیے محنت بھی اتنی کم رکھی گئی ہے، اور جو بندے میں صلاحیت بڑھتی جاتی ہے، اس کی طاقت بڑھتی جاتی ہے، اس کے لیے حصول رزق کے لیے کوشش اور محنت جو ہے وہ بھی زیادہ کرنا پڑتی ہے۔ مثلا میں مثال دوں آپ کی خدمت عالیہ میں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ناتواں ہے، ضعیف ہے، بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنے لیے رزق جو ہے وہ مانگ نہیں سکتا، ایسے عالم میں اس کا اپنے رزق کے لیے رونا ہی بنیاد بن جاتا ہے کہ اس کی ماں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اور اسے اپنے کھانے کے لیے غذا جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ لیکن وہی بچہ، یعنی اس کا کام اس وقت یہ ہے کہ یا وہ روئے، یا رونے کے بعد جب ماں اس کو غذا دیتی ہے تو وہ اپنے منہ کے ساتھ جو ہے وہ اس غذا کو کھینچے۔ اتنا ہی اس کے لیے کام ہے، اس سے زیادہ اس نے محنت نہیں کرنا، اس سے زیادہ اس نے کوشش نہیں کرنا، کوئی کاوش نہیں کرنا، اسی طرح سے اس کو رزق جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اور اگر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اب اسے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے کھانا ہے۔ اب اگر اس سے زیادہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے رزق جو ہے وہ مل جائے۔ الا ھذا القیاس، اس کو آگے ہی ایسے بڑھاتے رہیں تو جو بندہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے اس کے لیے محنت زیادہ جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ لہذا جو چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق زیادہ آئے، مال زیادہ آئے، اسے محنت زیادہ کرنا پڑے گی۔ لیکن اس کے آگے بھی ہم بات کریں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔